جمہوریت کا درس دیتے ہیں، جنہوں نے آر ٹی ایس سے ایجاد کیا اور یہ لعنت یہاں پہ مسلط کی اس ملک پہ جمہوریت کو چوری کرنے اور مینڈیٹ چوری کرنے کی، جنہوں نے ڈسکا کا الیکشن چرایا اور مثال قائم کی، آج یہ ہمیں سبق دیں گے۔ یہ سپیس کس نے دی ہے جمہوریت سے نکال کے کسی اور کی طرف؟ کون کس کا بیٹا بنا تھا اور کس کو روحانی باپ کس نے مانگا تھا؟ تاریخ سے پوچھے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ کے تو ابو تھے، جی ہاں بیٹھے ہوئے تھے ساتھ۔ یہ وہی کنسنسس پروویژن ہے 2023 میں کافی ساری ترامیم آئی ہیں الیکشن ایکٹ میں، ان میں سے ایک ترمیم یہ بھی تھی اور یہ ساری ترامیم پی ٹی آئی نے ریجیکٹ کی۔ انہیں ٹائمنگ سوٹ کرتی ہے، انہیں قانون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اسی لیے صرف ایک ہی بات کرتے ہیں۔ جس دن یہ یہاں پہ بلڈوز کرتے تھے، ہم وہاں بیٹھے ہوتے تھے، وہ بالکل ٹھیک قانون سازی تھی۔ جس دن انہوں نے نہیں سنے، آپ حوصلہ کریں، جس دن انہوں نے 53 قوانین پونے گھنٹے میں پاس کروائے، بابر اعوان صاحب آپ کیمرے آن کروا کے نیشنل اسمبلی کے دیکھیے گا، جوائنٹ سٹنگ میں ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، 53 قوانین پاس کرائے پونے گھنٹے میں۔ وہ بہت اچھی لیجسلیشن تھی، اس لیے میں پھر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ان کا کتا ٹامی ہے اور ہمارا کتا کتا ہے۔ انہیں ہر چیز جائز ہے اور ہمیں ہر چیز حرام ہے۔ یہ وہ 140 ہے جس پہ انہوں نے ووٹ ڈالا ہوا ہے، دستخط کیے ہوئے ہیں، اس کا پرچار کیا ہوا ہے کہ یہ بہت اچھا قانون ہے۔ آج کہتے ہیں ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ جب یہ قانون سازی ہوئی، یہ اسکیم آف الیکشن پٹیشنز کو افینڈ کرتی ہے۔ نمبر 1، الیکشن ٹریبیونلز کو مزید فاسٹ ٹریک کرنے کے لیے 2023 میں اور ترامیم بھی کی گئی۔ کہا گیا کہ جی پٹیشن 45 دن میں فائل ہوگی، 7 دن میں جواب آئے گا ورنہ ایکس پارٹی ہوگا، اتنے دن میں ایشوز فریم ہوں گے، اس کی یہ پینلٹی ہوگی، ایڈجرنمنٹ پہ جرمانہ کیا جائے گا، 6 مہینے میں پٹیشن ڈیسائیڈ ہونی ہے۔ یہ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جن کے اس وقت کے ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری نے سٹے آرڈر پہ 5 سال ڈیپٹی سپیکری کی اور ہمیں جمہوریت کا درس دیتے ہیں، جنہوں نے آر ٹی ایس سے ایجاد کیا اور یہ لعنت یہاں پہ مسلط کی اس ملک پہ جمہوریت کو چوری کرنے اور مینڈیٹ چوری کرنے کی، جنہوں نے ڈسکا کا الیکشن چرایا اور مثال قائم کی، آج یہ ہمیں سبق دیں گے۔ یہ سپیس کس نے دی ہے جمہوریت سے نکال کے کسی اور کی طرف؟ کون کس کا بیٹا بنا تھا اور کس کو روحانی باپ کس نے مانگا تھا؟ تاریخ سے پوچھے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ کے تو ابو تھے، جی ہاں بیٹھے ہوئے تھے ساتھ۔ سر آئے سمپلی یہ وہی ترمیم ہے جو کنسنسس ڈاکیومنٹ تھا، نیشنل اسمبلی نے اسے سر اس دن کاؤنٹ ہوا تھا تھوڑی دیر پہلے، 185 ووٹ ایک طرف اور 83 ووٹ ایک طرف آئے تھے۔ کمیٹی نے وہاں پہ اسے تھریش کیا، ان کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ منظور ہو چکے ہیں۔ Now I move before this house. Please. Sir, I wish to move, Sir Ali Muhammad Saab اور 2 اور ممبر وہاں پہ تھے, to move that the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2024, as passed by National Assembly, be taken into consideration at once. سر یہ بزنس ہو رہا ہے سر, تقریریں کہاں پہ ہو جاتی ہیں؟ یہ کون سا ہے بابا؟ ایک سیکنڈ. جی سنتے ہیں. It has been moved that the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2024, as passed by the National Assembly, be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against it may say. Number 5, sir. I wish to move that the bill further to amend the election. سر یہ شام تک یہی چلے گا سر. آپ 2 منٹ بعد سر ہاؤس کی سینس آئی ہوئی ہے آپ کے سامنے. 2 منٹ بعد پارلیمنٹ بھی 2024 be passed
It has been moved the bill further to amend the election 2017 bill be passed. Those who are in favor of it may say Aye. aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. Please. چاہوں گا آپ نے بڑے تحمل سے سنا. یہ جو نعرے بازی ہے میرے خیال میں یہ پارلیمانی روایات کے خلاف ہے. یہ ایک دستور بن گیا ہے سے کہوں گا کہ ڈونٹ میک اٹ ایز اے نیشنل اسمبلی. جی ہاں, ادھر ویل ٹیک اسٹرکٹ ایکشن. میں یہ صرف عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بڑے قانون اور دستور کے سرمنز دیے گئے, لیکن جیسے سینیٹر فاروق نائک صاحب نے کہا, میں یہ بات ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آئین کا آرٹیکل 219 اس کی کلوز سی کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے فریمرز نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپوائنٹ کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے, اور یہ 1973 سے لے کے آج تک کی پوزیشن ہے. فاضل سینیٹر علی ظفر صاحب قانون کے بہت اچھے طالب علم رہے اور قانون دان سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے آج مس اسٹیٹ کیا کہ یہ اختیار ہائی کورٹ کے ججز کا ہے. سر یہ مس اسٹیٹمنٹ تھی. سر دوسری ایک وضاحت رکھنا چاہوں گا. آئین کے آرٹیکل 222 کے تحت جیسے فاروق نائک صاحب نے کہا الیکشن کیسے ہونا ہے, ٹریبیونلز کیسے بننے ہیں, ٹریبیونلز میں کون ہوگا. سر یہ اختیار پارلیمان کا ہے, یہ آئین کے تحت ہائی کورٹس کا اختیار نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم اپنا اختیار کسی کو نہیں دیں گے. انہوں نے ہر قانون سازی چیلنج کی ہے اور اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں پکڑائی. میں قانون ساز ہونے کے حوالے سے اس ہاؤس کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ وہ قانون سازی کی جو کہ آئینی اصولوں کے عین مطابق ہے. اور میں پھر وضاحت سے یہ بات کروں گا کہ اس امینڈنگ بل کی ایک کاما اور فل سٹاپ بھی جو کنسنسس پروویژن تھی 2017 کی اس کے علاوہ نہیں ہے. یہ اوریجنل کی بحالی ہے, اور ہمارے دوستوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ عدلیہ کی آزادی پہ ایک حملہ ہے. سر میرم علی کیس میں 1998 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے یہ وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ دو قسم کے ٹریبیونلز جو ہیں وہ آئین کی پیداوار ہیں, آئین کے تحت بنتے ہیں. ٹریبیونلز انڈر آرٹیکل 212 جو کہ سروس میٹرز کو نائک صاحب ڈیل کرتے ہیں, اور ٹریبیونلز انڈر آرٹیکل 225 جو الیکشن پٹیشن سنتے ہیں. محرم علی کیس میں آئی ایم تھروئنگ اے چیلنج, آئی ایم ریڈنگ دا لائنز, اور میں اس لیے کہ علی ظفر صاحب نے ہمیں پڑھایا ہے, میں ذرا کمزور استاد ہوں لیکن میں تصحیح کر دوں. علی ظفر صاحب, محرم علی آج بھی فیلڈ میں ہے اور یہ ریورس نہیں ہوئی ججمنٹ. اس میں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ دی فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن envisaged that Article 175, 202 and 203, they have expressly provided for the same in the Constitution. In this regard, reference may again be made to Article 212 of the Constitution, which envisaged the establishment of administrative courts or tribunals in respect of matter relating to terms and condition of service and فلاں. اور اس کو سارے کو کر کے اور دوبارہ انہوں نے کہا کہ it may be stated that under Article 225 of the Constitution it has been provided that no election to a House or Provincial Assembly shall be called in question except by an election petition presented to such tribunal and in such manner as may be determined by Act of Majlis Shura. Under the above provision also, tribunals or special courts can be constituted which may be outside the purview of Article 175, 202 and 203 of the Constitution. بہت شکریہ سر. یہ پلیز وہ تو آپ کا جواب دیا انہوں نے, آپ کا یہ we have to follow the agenda. کون سے پیج؟